اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوست احباب، پیار کرنے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے ویورز اور سبسکرائبرز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جھٹکا پرائز پوائنٹ چینل، جس میں آج آپ لوگوں کو فرسٹ کے لیے کرنٹ روٹین میں سے کلوز فگر آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کے آخر پہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو گوش گزار کرنی ہوتی ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مہربانی۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور دوست احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کرنٹ کے کلوز فگر کی یہ روٹین بانڈ 1500 ہے، شہر کوئٹہ ہے اور قرعہ اندازی کی تاریخ ہے 16 نومبر 2020۔ اس روٹین کو شروع کیا ہے 096176 سے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ روٹین ضرور پسند آئے گی کہ کلوز فگر کی یہ روٹین۔ یہ 3 روٹینز ہیں اور تینوں روٹینز کو آپس میں میچ کیا جاتا ہے، اور جو فگر میچ ہو جائے اس کو فائنل کیا جاتا ہے کہ اس میں سے کون سا کلوز آ رہا ہے۔ تینوں روٹینز کو بڑے غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے تو ہم اوپن فگر سے کلوز فگر لیں گے۔ 0 ہے تو 0 سے 1 بڑھائیں گے تو 1، 0 1 میں سے ایک کلوز آنا چاہیے تھا تو 1 کا کلوز 51 کے آنکڑے میں پاس ہوا۔ 51 کے آنکڑے میں یہ 5 ہے تو 5 سے 1 بڑھائیں گے 6، 5 6 میں سے ایک کلوز آنا چاہیے تھا تو یہ 5 کا کلوز 85 کے آنکڑا میں کامیاب ہوا۔ اب 85 کا آنکڑا ہے، یہاں پہ 8 کا فگر ہے تو 8 سے 1 بڑھائیں گے 9، 8 9 جو ہے یہاں پہ کلوز فگر تھے اور اس میں سے 9 کا کلوز یہاں پہ کامیاب ہوا اور آنکڑا لگا 19 کا۔ اب یہاں پہ یہ 1 ہے تو یہ 1 کہتا ہے کہ یہاں پہ 1 یا 2 میں سے ایک فگر آنا چاہیے کلوز میں، ان دونوں کلوز میں سے ایک کا فگر، 1 2 میں سے ایک فگر آنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری روٹین کی طرف کہ دوسری روٹین جو ہے کلوز کی وہ کیا کہتی ہے کہ کلوز کیسے چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سینٹر فگر کی طرف جانا ہے، تو سینٹر فگر 6 جو ہے 6 کا گھر لے لینا ہے 1، 6 1 میں سے سینٹر کلوز لگنا چاہیے تھا تو یہاں سے 1 کا کلوز پاس ہوا، 51 کا آنکڑا لگا۔ پھر اب یہاں پہ 5 کا سینٹر فگر ہے تو 5 کو ہم باہر لے لیں گے، 5 کا گھر 0، 0 5 میں سے ایک کلوز لگنا چاہیے تھا تو یہاں پہ 5 کا کلوز یہاں پہ کامیاب ہوا اور آنکڑا لگا 85 کا۔ 85 4 میں سے 4 جو ہے اس کو ہم باہر لیں گے، 4 کا گھر کر لیں گے 9، 4 9 میں سے ایک کلوز لگنا چاہیے تھا تو یہاں پہ 19 کا آنکڑا لگا اور 9 کا کلوز یہاں پہ پاس ہوا۔ اب یہاں 19 3 میں یہ 3 کا فگر ہم نے باہر لینا ہے، 3 کا گھر لے لینا ہے 8، 3 8، یہ کہتا ہے کہ 3 8 میں سے ایک ہندسہ آنا چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسری روٹین کی طرف کہ تیسری روٹین ہمیں کون سا کلوز فگر دے رہی ہے۔ ہم یہ چوتھے فگر کی طرف آئیں گے تو چوتھا فگر جو ہے یہ 1 ہے، 1 سے ہم نے 2 دانے بڑھانے ہیں، 1 2 اور 3، ان 3 دانوں میں سے ایک دانہ جو ہے یہ کلوز کی صورت میں آنا چاہیے تھا تو یہ ایک کلوز یہاں پہ 51 کے آنکڑے میں کامیاب ہوا۔
پھر یہاں پہ آتے ہیں 4 کا ہندسہ ہے تو 4 سے 2 دانے ہم بڑھائیں گے، 4 5 اور 6 کریں گے، تو یہ ہمارے پاس کلوز فگر تھے 4 5 6، اور اس میں سے 5 کا کلوز یہاں پہ کامیاب ہوا۔ 85 لگا، اور 85 47 میں 7 کا ہندسہ جو ہے اس کو ہم باہر نکالیں گے، 7 8 اور 9 کریں گے، تو یہاں پہ ان 3 ہندسوں میں سے ایک کلوز لگنا چاہیے تھا، تو 9 کا ہندسہ جو ہے یہاں پہ کلوز میں لگ گیا۔ 19 لگا، 19 38 میں 8 کا ہندسہ جو ہے اس کو ہم باہر لیں گے، اس سے ایک بڑھائیں گے 9، اور 9 سے ایک بڑھائیں گے 0، 8 9 0 جو ہے یہ یہاں پہ یہ نکل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ اس حساب سے یہ چلنا چاہیے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک میچ ہو رہا تھا، یہاں پہ 5 میچ ہو رہا تھا تینوں روٹینز میں، یہاں پہ تینوں روٹینز میں 9 موجود تھا، یہاں پہ یہ 1 2 ہے، یہاں پہ 3 8 ہے، یہاں پہ 8 9 ہے، اس تسلسل کے لحاظ سے، تو اس لیے تینوں فگرز آپس میں میچ نہیں کر رہے۔ تو ایسی کیا صورتحال کرنی چاہیے کہ جس سے یہ 3 روٹینز میں سے ایک ہندسہ جو ہے، جیسے یہاں پہ یہ 8 9 تھا، یہ 4 9 ہے، یہ 7 8 9 ہے، تو یہاں پہ 9 میچ ہو رہا ہے، یہاں تینوں روٹینز میں 5 موجود ہے، یہاں تینوں روٹینز میں 1 موجود ہے، تو ہم کیا کریں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ان میں سے ایک ہندسہ نکل رہا ہے۔ چونکہ یہ 3 روٹینز چل چکا، 3 روٹینز کے بعد چوتھی روٹین میں ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیلی کر دے، تو تبدیلی کے لیے ہم ان ہندسوں کے علاوہ اگر ہم کوئی ہندسہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یہاں سے تھوڑی سی روٹین کو چینج کریں گے، یہاں سے 1 بڑھاتے ہیں، تو یہاں پہ بڑھانے کی بجائے ہم 1 0 اور 9 کر دیتے ہیں، یہاں پہ 1 0 اور 9 3 ہندسوں میں، یہاں پہ ہم اگر یہ کلوز لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ 3 اور 8 یہ 2 ہندسوں میں ہے، یہ ہندسہ اور اس کا گھر، تو یہاں پہ میں اگر یہاں پہ 3 4 اور اس کا گھر کر لو 3 4 9، تو یہاں پہ بھی 9 ہے، یہاں پہ بھی 9 ہے، اور یہاں 8 9 0 جو ہے یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 1 2 7 کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہ 2 ہے اور یہاں پہ 3 8 ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ میچ نہیں ہو رہا تھا، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ اس چیز کو روٹین اگر تھوڑی سی چینج ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ 9 کا فگر آپس میں ٹیلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 1 2 ہے، یہاں پہ اگر 3 2 کریں، یہاں پہ 8 7 2 کریں، تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ 2 کا ہندسہ جو ہے یہاں پہ کلوز کی صورت میں آنا چاہیے۔ یہاں پہ اگر اس کو اس روٹین کی طرف لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ 9 کا فگر جو ہے یہ کلوز میں آنا چاہیے، تو اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ 3 8 ہے، یہاں پہ 3 8 کے بجائے یہاں پہ 3 سے کم کر لیں 2، تو پھر بھی آتا ہے، یہاں پہ 8 7 اور اس کا گھر کر لیں، لیکن یہاں یہ ترتیب کو آپ لوگوں نے اب دیکھنا ہے۔ اب اس چیز کو یہاں پہ اگر میں دیکھوں کہ یہ چلا کیسے ہے، تو یہاں سے اس نے 1 کا فگر اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ 1 کا فگر یہاں پہ بھی موجود تھا، تو یہ 1 کا فگر یہاں پر بھی موجود ہے، تو یہ 1 کا کلوز اس نے یہاں پہ فائنل کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے اس نے 5 اٹھایا، یہاں بھی یہ 5 موجود تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ 5 موجود ہے، تو اس نے 5 کا کلوز اٹھا لیا۔ یہاں پہ یہ 9 کا ہندسہ یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ بھی 9 کا ہندسہ موجود ہے، اور یہاں پر بھی
9 کا ہندسہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے 19 کا آنکڑا یہاں پہ مارا. اب اس روٹین کے حساب سے ہمارے پاس 1 2 3 8 8 9 0 یہ چیز آ رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس زیگ زیگ طریقے سے آیا ہے، اور اگر یہاں پہ آتا ہے تو 1 آتا ہے، یہاں اس کے نیچے آئے تو 2 ہے، یہاں پہ بھی یہ 2 روٹینز ہیں، 2 فگرز ہے، تو یہاں بھی یہ اسی طریقے سے زیگ زیگ ہو کے آ رہا ہے، اور یہاں پہ اس کے نیچے یہاں پہ 3 موجود ہے. یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو پہلے اس نے پہلا ہندسہ اٹھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. تو اب اگر یہ اٹھائے تو یہ دوسرا ہندسہ یہاں پہ اٹھائے، اس روٹین کے حساب سے دوسرا اٹھایا ہے، اس روٹین کے حساب سے یہ 3 کا ہندسہ اٹھایا ہے، اس روٹین کے حساب سے یہ 1 کا ہندسہ اٹھایا ہے. لیکن اگر ہم یہاں پہ 1 2 7 کر دیتے ہیں، 3 2 7 کر دیتے ہیں، 8 7 2 کر دیتے ہیں، تو پھر یہ 2 کے ہندسے کی طرف اس کو رجوع کرنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ 1 یا 2 میں سے 1 ہندسہ لینا چاہیے. اگر ہم اس کو اس صورت میں دیکھتے ہیں تو 1 0 9، تو یہاں پہ 9 جو ہے یہ فگر آ رہا ہے، لیکن میں اس چیز کو کہوں گا کہ یہ 1 یا 2 میں سے 1 ہندسہ جو ہے یہاں پہ لگنا چاہیے، 1 یا 2 میں سے 1 ہندسہ یہاں پہ لگنا چاہیے. اگر یہ 1 یا 2 میں سے نہیں آتا تو پھر یہاں سے صرف اور صرف 9 کا ہندسہ ہے، اور 9 کا ہندسہ جو ہے وہ یہاں پہ کلوز کی صورت میں آنا چاہیے. یہاں پہ کلوز کی صورت میں 9 کا ہندسہ آنا چاہیے، اور صرف 9. ٹھیک ہے، اگر 1 یا 2 میں سے کلوز نہیں لگتا تو یہاں پہ 9 آنا چاہیے. یہاں پہ اس روٹین کے حساب سے یہاں پہ 3 کھڑا ہے، اس روٹین کے حساب سے یہاں پہ 9 کھڑا ہے. 1 2 3 9 میں سے 1 ہندسہ جو ہے وہ کلوز میں لگنا چاہیے. 1 2 3 اور 9، ان 4 ہندسوں میں سے 1 ہندسہ جو ہے یہ کلوز میں آنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو یہ کاوش، یہ روٹین آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ایک اور چیز جو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنکڑے کی جو جمع ہے وہ کس حساب سے آنی چاہیے. یہاں پہ یہ کس حساب سے لے کے چل رہا ہے. یہاں پہ یہ 2 روٹینز ہیں، دونوں روٹینز میں یہ مختلف شو کر رہا ہے. ایک روٹین میں آنکڑے کی جمع جفت بتا رہا ہے، ایک روٹین میں آنکڑے کی جمع کلی میں بتا رہا ہے. تو یہ مشاہدہ آپ لوگوں نے اب کرنا ہے. سمجھا دیتا ہوں کہ آنکڑے کی جمع کلی اور جفت کیسے آ رہی ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو یہ 6 کا ہندسہ ہے، تو یہ 6 جفت ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آنکڑے کی جمع جفت آنی چاہیے. 5 اور 1 6 آنکڑے کی جمع جفت آ گئی. یہاں پہ یہ 0 ہے تو 0 جفت ہے، تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آنکڑے کی جمع جفت میں آنے چاہیے. 8 اور 5 13، 1 3 4 آنکڑے کی جمع جفت آ گئی. یہاں پہ یہ کلی ہے 1 ہے، تو یہ کہتا ہے کہ آنکڑے کی جمع کلی میں آنے چاہیے. تو یہاں پہ 9 اور 1 10، 1 جمع اور 1 جمع جو ہے وہ کلی ہے. یہاں پہ یہ 3 ہے، تو یہ 3 کہتا ہے کہ آنکڑے کی جمع کلی میں آنی چاہیے. یعنی آنکڑے کی جمع جو ہے وہ کلی میں آنی چاہیے، اور کلی میں 1 3 5 7 9 میں سے 1 ہندسہ جو ہے وہ آنکڑے کی صورت میں ہونا چاہیے. وہ آنکڑے میں آنا چاہیے کہ آنکڑے کی جمع 1 3 5 7 9 میں سے آنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم دوسری روٹین کی طرف آتے ہیں تو یہ کہتا ہے 7 اور 6 13، 3 اور 1 4، یہ اس کی جمع 4 بنتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آنکڑے کی جمع جو ہے جفت میں آئے. یہاں پہ 0 اور 0 0 ہوتا ہے، تو یہ جفت ہے، تو یہ کہتا ہے آنکڑے کی جمع جفت آنی چاہیے. 4 اور 1 5 ہے، یہاں پہ یہ عدد 5 نکلا ہے، تو یہ کہتا ہے آنکڑے کی جمع کلی میں آنی چاہیے. یہاں پہ 5 اور 3 8 ہے، تو یہ 8 اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آنکڑے کی جمع
जुफ्त में आनी चाहिए। अब इस चीज़ का फैसला आप लोगों ने करना है, देखना है और मुझे भी बताना है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही चीज़ जो है वो दो रूटीनों की तरफ शो कर रही है कि या आंकड़े की जमा जो है वो कली में आनी चाहिए या जुफ्त में आनी चाहिए। पीछे बिल्कुल ये सीधा चलता आया है, अब यहाँ पे आके इसने थोड़ी सी गड़बड़ की है और ये वो गड़बड़ है जिससे हमारे क्लोज के फिगर भी मैच नहीं हो रहे और आंकड़े की जमा कली में भी आ रही है और जुफ्त में भी आ रही है। तो इसको आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है, आप लोग क्या समझते हैं क्या आनी चाहिए, सफ़ा जो है वो कली में है या जुफ्त में है। वो रूटीन मैं सफ़े की रूटीन में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने मुझे आगाह ज़रूर करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये काविश पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वो दोस्त जो कि झटका प्राइस बॉन्ड चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। नई आने वाली वीडियो तक के लिए आप लोग से इजाज़त चाहते हैं। मेरे साथ बावाज़ बुलंद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।